گا۔ آپ نے حابیل اور قابیل کا واقعہ سنا ہوگا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے یہ دونوں ڈائریکٹ بیٹے ہیں، ایک حابیل ایک قابیل ہے۔ ان دونوں بیٹوں کا معاملہ اختلاف ہوا شادی کے معاملے میں، نکاح کے معاملے میں۔ ترتیب کے مطابق جس لڑکی سے قابیل کا نکاح ہونا چاہیے حابیل اس کا مستحق نہیں تھا، اور جس لڑکی سے حابیل کا نکاح ہونا چاہیے قابیل اس کا مستحق نہیں۔ لیکن حابیل تو بیچارہ شریف تھا، قابیل جس کو ہم لوگ آج بھی بولتے ہیں، کوئی ذرا بدتمیز ہو جائے تو ہم لوگ کہتے ہیں تم بہت بڑا قابیل بنتے ہو، یہ وہی قابیل ہے۔ قابیل کا نکاح حابیل کی بہن سے ہونا تھا، لیکن وہ خود اپنے ساتھ پیدا ہونے والی سگی بہن سے نکاح کرنے کے لیے بضد تھا۔ یہ بنیاد، یہ لڑائی انتہا تک پہنچ گئی، اور اخیر میں فیصلہ یہ پایا کہ دونوں اللہ کے نام پر زکوٰۃ اور صدقہ اور خیرات پیش کرو۔ اللہ کی طرف سے آسمانی آگ جس کی زکوٰۃ کو جلا دے گی وہ حق پر ہوگا، اور جس کی نہیں جلائے گی وہ باطل پر ہوگا۔ چنانچہ دونوں نے اپنی زکوٰۃ رکھی۔ حابیل کی زکوٰۃ کو آسمانی آگ نے جلا دیا، قابیل کی زکوٰۃ رکھی رہ گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ قابیل حق پر نہیں ہے، یہ آگ بگولا ہو گیا۔ آج بھی ہمارے سماج میں جس کو معلوم ہو جائے کہ وہ حق پر ہے، صحیح بات بول رہا ہے، لیکن اس کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جب ناحق لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ سچ مچ وہی درست ہے، ہم غلط ہیں، تو اس کے بدن میں اور بھی زیادہ آگ لگ جاتی ہے۔ قابیل نے کہا کہ میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کہ بھائی تم اگر قتل کرنا چاہتے ہو تم جانو، میں تو اس گناہ کے لیے تیار نہیں ہوں، میں تو آپ کی طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھاؤں گا۔ خلاصہ یہ کہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا مرڈر کر دیا۔ دنیا کے اندر سب سے پہلا مرڈر، دنیا کے اندر سب سے پہلا قتل سیدنا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے ان کے دوسرے بیٹے حابیل کا کیا تھا۔ بیٹے دونوں ہیں آدم علیہ السلام کے، یہ دونوں سگے بھائی ہیں، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا قتل کیا۔ یہ سماج کا وہ زہر ہے جو زہر وہاں سے چلا تھا، اور آج بھی یہ زہر ہر گھر کے اندر پنپتا ہے، ہر محلے میں پنپتا ہے، ہر سماج میں یہ پنپتا ہے، اور الگ الگ شکل میں یہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر نسلوں کو پھیلایا، نکاح کا پیغام دیا۔ آج بھی ہم لوگ نکاح کرتے ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی نکاح فرمایا۔ خود ہمارے پیغمبر آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر کے ہمیں ایک پیغام دیا کہ نکاح انتہائی آسان ہے، لیکن ہم لوگوں نے کتنا مشکل بنایا ہے۔ میں ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جب نکاح کا موقع آتا ہے، شادی کی تیاریاں ہوتی ہیں، مہینوں سے تو تیاری چلتی ہی ہے، لیکن وہ مہندی کا لگانے کا جو موقع آتا ہے، ابٹل لگانے کا جو موقع آتا ہے، اللہ رحم فرمائے، من تشبہ بقوم فہو منہم، یاد رکھیے گا جو جس قوم کی شکل و صورت، جو جس قوم کی شباہت، جو جس قوم کا طور طریقہ اختیار کرتا ہے، یاد رکھیے اس کا انجام بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ ایمانداری سے بتائیے، پورا مجمع اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائے کہ اب سے 10-15 سال پہلے کیا ہمارے سماج میں یہ ماحول ہوتا تھا؟ جس گھر میں شادی ہوتی ہے اس گھر کو چھوڑ دیجئے، پاس پڑوس محلے سماج سب کے سب، بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، سب کو دیکھ لیجئے وہی مہندی کے رنگ میں رنگا ہوا ہے۔